نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں عزیز بھائیوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں گزشتہ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور خصوصاً سورج اور چاند سے متعلق چونکہ گزشتہ جمعہ چاند گرہن تھا تو اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں اور اس سے پہلے کے جمعات میں ہم لوگوں نے استقامت سے متعلق چند باتیں معلوم کی کہ استقامت کسے کہتے ہیں اور دین پر استقامت کا کیا مفہوم ہے اور اسی طرح سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی میں استقامت کی یہ صفت کس طرح نمایاں طور پر نظر آتی ہے تو اس سے متعلق چند باتیں ہم نے معلوم کی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ استقامت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی روشنی میں تو اس سے متعلق چند باتیں آج کے اس جمعہ میں باذن اللہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں استقامت ایک عظیم عبادت ہے استقامت یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے اور ہر مسلمان کی زندگی میں استقامت کی صفت نظر آنی چاہیے اور ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اے پروردگار جس دین کو ہم نے اپنایا ہے جس مذہب کو ہم نے اپنایا ہے جس طریقے کو ہم نے اختیار کیا ہے مرتے دم تک اس دین اس مذہب اور اس طریقے پر ہمیں ثابت قدم رکھ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام
اور ہر نبی کی زندگی میں آپ کو استقامت کی یہ صفت نظر آئے گی. اور استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں استقامت نہ ہو. استقامت کمال ایمان کی دلیل ہے، استقامت کمال تقوی کی دلیل ہے، اور کامل بندہ ہونے کی پہچان استقامت سے کی جاتی ہے. تو اسی لیے بھی استقامت ضروری ہے. اور استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اسی پر منحصر ہے. دنیا اور آخرت میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور حقیقی کامیابی کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو استقامت اپنانے کی ضرورت ہے. اور استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن ہم پر مسلط نہ ہو، دشمن ہم پر غالب نہ ہو، بلکہ دشمن ہم پر مغلوب ہو اور ہم دشمن پر غلبہ پائیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. اور استقامت اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو استقامت اپنانے کی تعلیم دیتے ہوئے کہا. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو استقامت کی تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اے نبی آپ استقامت کے ساتھ زندگی بسر کیجئے، آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اور آپ جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور رجوع کیا تو انہیں بھی اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ استقامت کو اپنائیں. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں، جن کی تفسیر کے عالم اسلام میں مقبول ہے، جسے ہم تفسیر ابن کثیر کے نام سے جانتے ہیں، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یأمر اللہ تعالی رسولہ وعبادہ المؤمنین بالثبات والدوام علی الاستقامہ ولأن ذلك من اکبر العون علی النصر علی الاعداء. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود کی اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے ایمان والے بندوں کو استقامت پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنے کی، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى النَّصْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن پر غلبہ پائیں، دشمن مغلوب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن ہم پر مسلط نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے اہم راستہ یہی استقامت والا راستہ ہے. استقامت کے راستے سے انسان دشمن پر غلبہ پا سکتا ہے، استقامت کے راستے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، استقامت پر رہتے ہوئے انسان دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود میں استقامت اپنانے کی تعلیم دی. اور سورہ ہود پڑھ کر دیکھیں دوستو، سورہ ہود پڑھ کر دیکھیں، 12ویں پارے میں یہ سورہ ہود موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بہت سارے انبیاء کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے قوم والوں کا کیسا سامنا کیا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی میں کیسی آزمائشیں آئی اور کیسی مصیبتوں کا انہوں نے سامنا کیا، اور ہر نبی نے آزمائش کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر استقامت کو کیسے اپنایا، دین پر وہ کیسے ثابت قدم رہے. ان ساری تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں بیان کرتا ہے. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے ہود علیہ السلام کی قوم والے آپ نے ہود علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا اور انہیں اذیتیں دی اور کہا کہ اے ہود، اگر تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ہم تمہارا معاملہ یہی سے ختم کر دیں گے. جان لینے کی انہوں نے دھمکی دی. لیکن نبی ہود علیہ السلام نے قوم والوں کا استقامت پر رہتے ہوئے آپ نے کیسا جواب دیا؟ کہا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ بے شک میں اللہ پر جو کہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے اس پر میں ایمان لایا. جو چاہے کر لو، تم اور تمہارے معبودات مل کر جو چاہے کر لو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان ہے. تو نبی ہود علیہ السلام کا یہ جواب قوم عاد کے حق میں، تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہر نبی کی زندگی میں آزمائشیں آئی لیکن ہر نبی نے ثابت قدم، ہر نبی نے ثبات قدمی کو اپنایا. اسی وجہ سے
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو قرآن مجید کے ترجمان کہلاتے ہیں، جو اس امت محمدیہ کے ماہر عالم دین کہلاتے ہیں، جن کے متعلق اہل علم کے پاس یہ متفق علیہ امر ہے کہ آپ ترجمان قرآن کے لقب سے ملقب ہیں، تو وہیں پر آپ کو حبر هذه الامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس امت محمدیہ کے کامل عالم اور اسی طرح سے قرآن مجید کے ترجمان، جن کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سمجھ کی دعا دی تھی، اور جن کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم تفسیر کی دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ایسے جلیل القدر صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه إلا من هذه الآية، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ ہود کی اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور یہ آیت بڑی بھاری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ اس آیت کے بارے میں اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی تعلیم دیتے ہیں، اور استقامت پر رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قرآن مجید میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں میں سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ تکلیف گویا کہ آپ پر جو گزری، گویا کہ یہ آیت کریمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا اسرع الیک الشیب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم بڑھاپے کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں، بڑھاپے کے آثار آپ پر نظر آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود واخواتها، سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کی تعلیم دیتے ہیں دوستو، تو لہذا اس استقامت سے ہماری زندگی عبارت ہونی چاہیے، استقامت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کو پڑھنے سے ہمیں استقامت کی بات جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور بعض واقعات کو اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے معلوم کیا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا، فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، فتنوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ نے کیسے استقامت کا ثبوت دیا، اور اسی طرح سے یاسر کے خاندان والے یاسر اور آپ کے بیٹے عمار اور آپ کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہا نے اسی دین کی خاطر انہوں نے کتنی آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی استقامت کے راستے سے وہ باز نہیں آئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، اسی وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کرام کے ایمان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان صحابہ کرام کو ستایا گیا، آزمایا گیا، تکلیفیں دی گئی، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے اور ہر قسم کی اذیت سے دوچار کیا گیا، لیکن یہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، استقامت کے راستے پر مرتے دم تک وہ ثابت قدم رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظیم خوشخبری سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے مستحق بن گئے۔ صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں صہیب الرومی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، عظیم صحابی ہیں، آپ کا تعلق روم سے تھا، روم کے رہنے والے آپ تھے، اور مکے کے بازار میں آپ کو لا کر بیچا جاتا ہے غلام بنا کر مکے کے بازار میں صہیب رضی اللہ عنہ کو بیچا جاتا ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کی زندگی میں استقامت کی صفت کیسے نظر آتی ہے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ صہیب الرومی رضی اللہ عنہ جو ابھی کافر ہیں، روم کے رہنے والے، یہ جو غلام بن کر روم میں زندگی بسر کر رہے تھے، غلام سے مکے کے بازار میں نہیں بیچا جاتا ہے، اور مکے کے ایک تاجر انہیں خرید کر آزاد کر دیتے ہیں، اور ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ابتدا میں تجارت شروع کرتے ہیں، مزدوری سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد تجارت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت میں بڑی برکت دیتے ہیں، تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صہیب الرومی رضی اللہ عنہ کو بڑی برکت
دیتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں اور اسی طرح مکے کے مالدار تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگتا ہے. یہ صہیب الرومی رضی اللہ عنہ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ صہیب رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا چکے ہیں, کلمہ توحید کا اقرار کر چکے ہیں, تو وہیں سے صہیب رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیے, اذیتیں دینا شروع کر دیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں, مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں اور اپنے ساتھ آپ پر ایمان لانے والوں کو لے کر مکہ سے مدینہ روانہ ہو جائیں. جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے تو صہیب رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں, اور ہجرت جب کرنا چاہتے ہیں تو مشرکین مکہ آپ کو روک لیتے ہیں, کفار قریش آپ کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں صہیب جب تم مکہ آئے تو خالی ہاتھ آئے تھے اور غلام بن کر آئے تھے, اور جب تم یہاں سے جا رہے ہو تو مکے کے مالدار لوگوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے, مکے کے مالدار بزنس مین میں تمہارا شمار ہوتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دولت, تمہاری یہ تجارت تمہارے پاس باقی رہے تو محمد کے دین کا انکار کر دو اور ہجرت کرنے سے باز آ جاؤ اور ہماری صفوں میں تم شامل ہو جاؤ. اگر تم چاہتے ہو میں مدینہ ہجرت کرنا چاہتے ہو, اسلام پر رہنا چاہتے ہو, تو یہ ساری دولت, یہ سارا مال جو تم نے مکہ کی سرزمین میں کمایا ہے, یہ سارا مال چھوڑ کر تم جو مکہ مدینہ جا سکتے ہو. اللہ اکبر. یہ صحابہ اکرام کب اپنے ایمان کا سودا کرنے والے تھے, دنیا کے چند درہم و دینار کی خاطر, دنیا کے چند مال و زر کی خاطر, دنیا کے چند پیسوں کی خاطر یہ صحابہ اکرام کب اپنے ایمان کو بیچنے والے تھے, کب اپنے ایمان کا سودا کرنے والے تھے. قربان جائیے صہیب الرومی رضی اللہ عنہ پر, انہوں نے اپنا سب کچھ مشرکین مکہ کے حوالے کر دیا, اپنی تجارت, اپنا مال, اپنا ساز و سامان, اپنا سب کچھ گویا کہ اسرائیل حق میں انہوں نے قربان کر دیا اور کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ ان چند درہم و دینار کی خاطر میں اپنے ایمان کا سودا کروں. سارا مال اور ساری دولت مشرکین مکہ کے ہاتھوں حوالہ کرتے ہوئے آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں. یہ عظیم صحابی صہیب الرومی رضی اللہ عنہ, یہی استقامت ہے دوستو, یہی استقامت ہے. استقامت کا مطلب ہوتا ہے ہم نے دین کو اپنایا. کبھی یاد رکھیں دوستو, کبھی ہم مال و زر کے نشے میں, پیسے کے نشے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں, بلکہ ہمیشہ اسلام کو غالب رکھنا چاہیے, اسلام کو سامنے رکھنا چاہیے, اسلام کی تعلیمات ہماری زندگی میں غالب نظر آنی چاہیے اور ہماری بقیہ جو نفسانی خواہشات ہیں وہ سب شریعت کے تابع ہونی چاہیے. یہی تو استقامت کا مفہوم ہے کہ قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور قدم قدم پر شریعت اسلامیہ کی پابندی, یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمان سے چاہتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہماری زندگی میں نہ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے استقامت کو اپنایا. صہیب الرومی رضی اللہ عنہ نے اسی دین کے خاطر اپنا سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا. اور اتنے عظیم صحابی ہیں یہ صہیب الرومی رضی اللہ عنہ. جب عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں 20/3 ہجری میں, جب عمر رضی اللہ عنہ پر نیزہ بازی کی جاتی ہے, جب نماز کی حالت میں آپ پر حملہ کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ جب نماز پڑھانے سے قاصر تھے, نماز نہیں پڑھا سکتے تھے, بیمار آخری ایام آخری دن آپ کے چل رہے تھے, تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے صہیب الرومی رضی اللہ عنہ کو گویا کہ اپنا نائب امام بنایا تھا. آپ کی بیماری کے ایام میں مسلمانوں کی امامت کرنے والے یہ صہیب الرومی رضی اللہ عنہ ہیں, جن کی وفات 30/8 ہجری میں ہوتی ہے, جن کی وفات علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 30/8 ہجری میں ہوتی ہے رضی اللہ عنہ. اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں, یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جن 10 صحابہ کو آپ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی, ان 10 صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اور اسی طرح سے جن صحابہ اکرام نے ابتدائی زمانے میں اسلام کو قبول کیا تو اوائل صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے, جن سابقین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے, جن صحابہ اکرام نے شروع میں آپ کے ہاتھوں ایمان قبول کیا تھا ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے. اور بعض مورخین نے کہا کہ آپ کا شمار 7ویں نمبر پر ہوتا ہے, 7ویں نمبر پر ایمان لانے والے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اور یہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلایا تھا, جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں پر بھی حملہ کیا تھا. اور انہی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی, اے سعد آپ وار کیجئے, آپ تیر چلائیے, میرے ماں باپ آپ پر قربان
ہونی چاہیے دوستو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بعض حالات میں کہتے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً بعض مخصوص حالات میں صحابہ کرام اللہ کے رسول سے کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اس طرح صحابہ کرام آپ سے کہتے تھے. لیکن صحابہ کرام کی پوری ٹیم میں، صحابہ کرام کی پوری جماعت میں ایک ایسے صحابی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ایسا اس صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے. کسی صحابی سے آپ نے یہ نہیں فرمایا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد آپ حملہ کیجئے، آپ تیر چلائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ایسے جلیل القدر صحابی یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں. اور اسی طرح سے قادسیہ کے موقع پر جو عظیم جنگ لڑی گئی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں، ایران پر جو اس وقت کی سپر پاور قوم تھی، تو ایران جو اس وقت کی سپر پاور قوم تھی، تو اس کو مغلوب کرنے اور اس کو اپنے قبضے میں کرنے میں سب سے اہم کردار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کے مقام پر ادا کیا تھا. تو قادسیہ کو فتح کرنے والے جو ایران کا اہم مقام اور اہم پلیس ہے، تو اس کو فتح کرنے والے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات 50/5 ہجری میں ہوتی ہے. دراصل ان کی زندگی میں دیکھیے دوستو کیسے استقامت نظر آتی ہے. جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں، جب سعد رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنی ماں سے جو تعلق تھا یا آپ کی اپنی ماں سے جو محبت تھی، عرب دنیا میں اس کی مثال دی جاتی تھی. اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرنا چاہتی ہے تو سعد کی ماں جیسے اپنے بچے سعد سے محبت کرتی ہے ویسی محبت کرنی چاہیے. اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے محبت کرنا چاہتا ہے جیسے سعد اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ویسے ہر بچے کو محبت کرنی چاہیے. ماں اور بیٹے کی محبت کی مثال عرب دنیا میں دی جاتی تھی. اس قدر محبت تھی ماں اور بیٹے کے درمیان. لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ تو ماں کہنے لگتی ہیں دل سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اور ماں بھی اپنے بیٹے سے حد درجہ محبت کرتی تھی. تو دیکھیے دوستو ماں کہنے لگتی ہے اے سعد اگر تم محمد کے دین سے باز نہیں آؤ گے میں تم سے بات نہیں کروں گی، اور میں تم سے اپنا رشتہ ختم کر لوں گی، اور میں کچھ نہیں کھاؤں گی اور کچھ نہیں پیوں گی. حتیٰ کہ معاویہ نے جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کی ماں نے یہاں تک کہا کہ میں دھوپ میں صبح سے شام تک پڑی رہوں گی اور نہ میں بال بناؤں گی اور نہ میں کسی قسم کا کھانا میں کھاؤں گی جب تک تم محمد کے دین سے باز نہیں آؤ گے. تو اسی طرح سے میں دھوپ میں تڑپتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گی، اپنی جان میں دے دوں گی. ایک طرف ماں کی محبت اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر ثابت قدم رہنا. تو دونوں میں سے کس کو اپنانا چاہیے؟ ماں کی بات مانے اور محمد کے دین کو انکار کر دیں، یا ماں کی مخالفت کریں اور محمد کے دین پر باقی رہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری ماں سے جو محبت ہے یہ آپ جانتے ہیں اور دنیا کا ہر شخص جانتا ہے، لیکن میری ماں کہتی ہے کہ اس دین سے میں باز آ جاؤں، اس دین کا انکار کر دوں، ورنہ وہ اپنی جان کی بازی لگا دے گی، ورنہ وہ اپنی جان دے دے گی. اے اللہ کے رسول میں اس وقت میں کیا کروں؟ تو تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت نازل ہونا شروع ہوتی ہے، وہی اترنا شروع ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کو جواب دینا ہے کہ کیا کریں، تو لہذا اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ایک آیت ہی نازل کر دیتے ہیں. وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کبھی تم ماں باپ کی بات نہ ماننا، ماں باپ کا کہا نہ ماننا. زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر معاملے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، انہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہیے. لیکن ماں باپ اگر بچوں سے یہ کہیں کہ شرک کریں، بدعت و خرافات کریں، خالق کی نافرمانی کریں، یاد رکھیں دوستو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں خالق کی
اگرچہ ماں باپ ہی کیوں نہ صحیح، اگر ماں باپ شرک کی دعوت دیں، بت پرستی کی دعوت دیں، قبر پرستی کی دعوت دیں، تو گویا کہ ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ شرک کے علاوہ بقیہ جتنی باتیں ہیں اور اسی طرح سے نافرمانی کے علاوہ جتنے اچھے کام ہیں، ہر ایک میں ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کا کہاں ماننا چاہیے، انہیں اس تک نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کریمہ جو نازل کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا استقامت، آپ کی ثواب قدمی کا جو ہے آپ بغور جائزہ لیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہو چکا کہ شرک کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور شرک کے معاملے میں کبھی ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ادھر ماں کہہ رہی ہے کہ اگر تم محمد کے دین سے باز نہیں آؤ گے تو میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گی، اپنی جان قربان کر دوں گی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کے معاملے میں کبھی اپنے والدین کا کہا نہ ماننا۔ تو وہ سعد رضی اللہ عنہ جو اپنی ماں سے حد درجہ محبت کرتے تھے، لیکن دیکھیے دوستو، جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، خواہشات کی قربانی، مال و زر کی قربانی، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور اپنی ماں سے کہتے ہیں، اے ماں یاد رکھنا کہ تم تو یہ کہتی ہو اگر میں محمد کے دین سے باز نہیں آؤں گا تو تم اپنی جان دے دو گی۔ اے ماں یاد رکھنا، اللہ کی قسم اگر تمہاری ایک جان نہیں، اگر تمہاری 100 جانیں ہو اور 100 جان بھی تم کو جا کے اگر تم قربانی دے دو، تم اپنی جان دے دو، میں کبھی محمد کے دین سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں استقامت کی صفت نمایاں طور پر نظر آتی ہے دوستو، اسی لیے ہمیں استقامت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دین اسلام کو اپنایا، مذہب اسلام کو اپنایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہم میں سے ہر ایک کو مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قدم قدم پر اسلام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بھلائی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو عقل اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس عقل کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں شریعت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح خصوصاً اس کلیہ میں پڑھنے والی طالبات سے بھی گزارش کروں گا جو خصوصاً جن کا اس سال داخلہ ہوا ہے، یقیناً آپ کے حق میں آپ کے سرپرستوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت ہی بہتر فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے طالبات سے میری گزارش ہے کہ استقامت کے ساتھ یہاں پڑھنے کی کوشش کریں۔ 3 سال کی جو یہاں پر 3 سال کا جو کورس رکھا گیا ہے، یقیناً درمیان میں بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں۔ طالبات سے میری گزارش ہے کہ استقامت کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور خواتین کے سوسائٹی کے اندر اصلاح لانے کا عزم حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں اور خواتین کے اندر بھی دینی بیداری پیدا کرنے کا جذبہ لیتے ہوئے یہاں سے آپ جانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھلائیاں ہماری زندگی میں نظر آتی ہیں، مرتے دم تک ان بھلائیوں پر عمل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام کی ہر تعلیم کو، دین اسلام کی ہر تعلیم کو ثبات قدمی کے ساتھ ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم
أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في حلب. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم انصرنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.